چونکہ عین نجس ایسی چیز ہے کہ اس کا منفعت حلال، چاہے وہ حلال اصالت الحلیات کی بنیاد پر ہو، اصالت البراءت کی بنیاد پر ہو، یا یہ کہ نص نے آ کے اس کو منفعت کی بنیاد پر خود ہی حلال قرار دے دیا ہے، پر کسی بنیاد پر منفعت نجس کا حلال ہو گیا، تو کیا وہ اس منفعت حلال جس کو شریعت نے اجازت دیا ہے اس کی وجہ سے عین نجس مال عرفاً شمار ہوگا یا مال شمار نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ جب بھی منفعت محللہ مقصودہ کسی نجس چیز میں پیدا ہو جائے تو وہ خود منفعت عین نجس کو مال اور فن قرار دے دیتا ہے، مگر یہ کہ شارع نے منفعت کے باوجود اس عین نجس کو بیچنے سے منع فرمایا ہے، استعمال کرنے کی اجازت دی ہے لیکن بیچنے سے منع قرار دیا ہے۔ جیسے جلد میتہ، مردار کی چمڑی ہرا نجس ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اس سے ڈول بنا کر کھیتوں میں پانی دیا جا سکتا ہے، تو وضو کے لیے پانی یا پینے کے لیے پانی استعمال نہیں کر سکتے، لیکن باہر کھیتوں میں دینے کے لیے ایک ڈول جو ہے مردار یا کتے کی چمڑی کی جو ہے وہ ڈول بنا کر کے کتے کی چمڑی سے پانی پلائے تو کیا حرج ہے؟ جیسے کہ بعض علماء ایک جماعت اس نظریے کی قائل ہے کہ عین نجس سے منفعت محللہ استعمال ہو سکتا ہے، تو عرفاً مال تو ہے، شریعت نے اس کو بیچنے کی صرف اجازت نہیں دی ہے۔ اب جو شریعت نے اجازت بیچنے کی نہیں دی وہ اس وجہ سے کہ اجماع بحقیہ کا ظہور یہ کہ بیچنے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ کہ استعمال کی اجازت ہے۔ اسی طرح خنزیر کا بال سے ایک ڈول بنایا جائے یا بال سے کرسی بنائی جائے جس پر بیٹھنے کا استفادہ کرتے ہیں، یہ بال ڈول بنائے جس سے جو ہے وہ کھیتوں کو پانی دینے کا کام کرتے ہیں، تو استعمال جائز ہو جائے گا اختیاری حالت میں بھی۔ یا کلاب الثلاثہ، 3 کتے جو مشہور ہے، جس کو خرید و فروخت کی بھی اکثر نے اجازت دی، کچھ لوگوں نے منع کیا ہے، اگر ہم ان کلاب الثلاثہ کو 3 کتوں کو اگر اجازت نہ دیں پھر بھی بیچنے کی منع ہونے کے باوجود اس کو منفعت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ استعمال کرنے میں کیا جاتا ہے؟ استعمال مثلاً گھروں کی حفاظت کے لیے، ریوڑ کی حفاظت کے لیے اور باغات کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، بہت سارے کاموں کے اندر استعمال ہوتا ہے کتا مسئلہ نہیں، لیکن بیچنے کی اجازت نہیں ہے مثلا۔ تو یہ اموال اس پر معاوضہ انجام دینا جائز نہیں ہے، لیکن ان کو ہبہ کیا جا سکتا ہے۔ کتے، سور کے بال میت کو ہبہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہبہ کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے، جبکہ مقتضی موجود ہے۔ مقتضی یہ کہ اس کے اندر منفعت محللہ مقصودہ موجود ہے، بس اس لیے ہبہ کرنے کی اجازت ہے، بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی منفعت محللہ عین نجس کو عرفاً مال قرار نہیں دیتا ہے، کیونکہ وہ منفعت جو مقصود ہے اس چیز سے، اگرچہ کہ اس پر فوائد تو مترتب ہے لیکن منفعت نہیں ہے۔ منفعت ایک الگ چیز ہے اور فائدہ الگ چیز ہے۔ منفعت
جیسے بال سور کے، اس سے ہم نے کرسی بنائی، اس کو عرفاً منفعت مانا جاتا ہے کہ کرسی استعمال ہو رہی ہے بیٹھنے کے لیے، یا ڈول استعمال ہو رہا ہے باغات کو پانی دینے کے لیے۔ لیکن کچھ ایسے عین نجس ہوا کرتے ہیں کہ جس کے اندر فائدہ تو ہے لیکن منفعت شمار نہیں ہوتی ہے، کیونکہ کوئی چیز کائنات کی ایسی نہیں جو فائدے سے خالی ہو۔ جیسے فرض کریں کہ مردار کو ہم استعمال کرتے ہیں، مردہ جانور کو، تاکہ حیوانات اور پرندوں کو اس کا گوشت کھلایا جائے مثلا، یا مردار کے گوشت کو جلا کر دیگ پکائی جائے مثلا، تو یہ فائدہ تو ہے لیکن منفعت شمار نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر منفعت نہیں خالی فائدہ ہے، اس کی وجہ سے اس کو عرفاً مال شمار نہیں کیا جائے گا۔ استعمال کرنے کی اجازت ہونا الگ بات ہے، لیکن مال عرفاً نہیں مانا جائے گا۔ منفعت جب کہ منفعت مقصودہ ہو، مقصودہ ہے تو عرف میں جس کا قصد کیا جاتا ہے اس چیز سے، مثلا بھینس کے فضلات سے کھاد بنائی جاتی ہے تو یہ منفعت مقصودہ ہے۔ اب مردار جو ہمارے گھر میں ایک مرغی مل گئی، اتفاق سے ہم نے اس کو پرندوں کو کھلا دی، جو پرندے جو ایسی چیل اڑ رہی ہے اس کو کھلا دیا ہم نے، تو یہ کوئی منفعت نہیں ہے، ہمارا تو کوئی فائدہ، ہم چیلوں کو کھلا رہے، ایسے ایک فائدہ تو ہے لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ منفعت میں جو سے مقصود لیا جاتا ہے ہمیشہ۔ جس کو دوسرے الفاظ میں کہیں کہ منفعت مقصودہ عرفاً ہے عین نجس سے، تو کہیں گے ہاں اس سے جو لوگ استفادہ کرتے ہیں، لوگ جیسے کتے کو شکار کے لیے استعمال کرتے ہیں، کتے کو رکھوالی کے لیے استعمال کرتے ہیں، کتے کو ریوڑ کی حفاظت کے لیے، یہ واقعی منفعت ہے۔ لیکن اب ایک مرغی مر گئی، ہم نے جو چیلوں کو کھلا دیا تو کیا منفعت ہوا؟ یہ تو ہمارے کوئی کام ہی نہیں آیا نا۔ فرماتے ہیں کہ جامع المقاصد میں محقق نے اعتراف کیا علامہ ہلی کے اس قول کے ذمے کہ اعیان نجسہ کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت ایک چند فائدوں کی وجہ سے، کہ اس کے اندر فائدہ تو ہے پھر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حق کے اختصاص ہمارا ہی رہے گا۔ مثلا ایک مثال انہوں نے پیش کی ہے کہ ہم بازار کے گوشت خرید کر لے کر آئے، وہ خراب ہو گیا، تو ہے تو ہماری ملکیت نا، اگرچہ کہ ہمارے کھانے کے کام تو نہیں آ رہا ہے، اب جو ہے چیلوں کو کھلا دیں گے، کوے کو کھلا دیں گے، یا مرغے کو کھلا دیں گے مثلا، تو ہمارے کیا کام کریں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے امور میں حق اختصاص ہمارا موجود ہے، یہ ہمارا ایک حیوان تھا وہ مر گیا، مرغی تھی مر گیا، اب کیا کریں انہیں، تو ہماری چیز تو ہماری ہے نا، لیکن اس کو اس حیثیت سے کہ بیچنے کی اجازت ہو جائے نہیں ملے گی، کہ ہم خالی بیچنے کی اجازت دے دیں، کیونکہ اس کے اندر مالکیت عرفیہ شمار نہیں ہوتی ہے۔
ہماری تو فی شمار نہ ہو تو بیچنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی. ہاں جائز ظاہراً مصالحت اس پر کی جا سکتی ہے کہ حق اختصاص ہمارا موجود ہے اس مرغی کے اوپر. ہم کہیں کہ ہم اپنا ہاتھ اس سے اٹھا لیتے، پھر آپ کی مرضی، آپ قبضہ کر لو چلو. اور حق کے اختصاص اٹھانے کے لیے ہم پیسے لے رہے ہیں کہ 100 روپے دے دو مثلا تو آپ لے جاؤ. یہ ایک بکری مر گئی ہماری، ہم نے کہا ہم تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں لیکن ہاتھ اٹھانے کے لیے 100 روپے لیں گے مثلا. بیچ نہیں رہے ہیں، یہ کہتے ہیں حق کے اختصاص اٹھانے کے لیے 100 روپے لے رہے ہیں، بیچنے کی اجازت نہیں بڑھ. ہاں تو وہ جو ہے وہ باریک پتہ کرنا پڑے گی ہم پر. مولوی کا کیا کام ہے؟ مولوی جو ہے اسی لیے تو ہے. وہ کام کھانے کے لیے تھوڑی بیچ رہے، ہم نے تو کھانے کے لیے نہیں دیا ہے. اب اس کی مرضی ہے، پھر اس کی مرضی ہے، جو جیسا کرے وہ اس کا گناہ ہے. ہم نے تو کھانے کے لیے نہیں دیا. ہاں ہم نے بھی شرط کی کہ کھانے میں دیں گے، یا متن عقد میں بات ہو گئی یا باہر سے ایسے توافق ہو گیا تو پھر جائز نہیں ہے. لیکن ہم نے کوئی شرط نہیں کہ وہ خود جا کے کھانے میں استعمال کرتا، تو ہمارے گناہ اس کے اوپر ہے، ہمارے اوپر نہیں ہے. لیکن اس کو مری بھینس کو یا مری گائے کو بیچ نہیں سکتے، اس میں حق اختصاص اٹھا لیں گے. بھائی ہم اپنا ہاتھ اٹھا لیتے، آپ پھر قبضہ کر لیں. تو یہ جائز. جیسے مسجد میں جا کے پہلے کوئی انسان پہلی صف پہ قبضہ کر لیتا ہے، پھر اس میں اپنا حق ہٹانے کے لیے 100 روپے لیتا ہے کہ بھائی مجھے 100 روپے دو، تم میں جو اپنا حق ہٹاتا ہوں اور جو آپ آ کے بیٹھ جائیں. ہاں ہاں چلو جتنے بھی ہیں مثالیں ہیں. ہاں پہلی صف میں جگہ بناتے کیونکہ جگہ نہیں مل رہی ہوتی نا. بہت سے بڑے بڑے جماعت کے اندر جگہ نہیں ملتی ہے. بڑی جماعت جیسے مہاراجے کے پیچھے جماعتیں ہوتی ہے نا، وہاں پر لوگ پہلے سے ہی آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور جو ہے غریب لوگ خاص طور پر آگے جا کے بیٹھتے، پھر بعد میں جو ہے اسی جگہ کو حق اختصاص بیچ کے چلے جاتے ہیں. ان کو 1000 روپے اسی کے مل جاتے ہیں. ہاں حق اختصاص چھوڑ رہے کہ بھائی بیچ نہیں رہے، ہم اپنا حق تھا وہ چھوڑ رہے ہیں، آپ لے لو پھر بعد میں خود قبضہ کر لیں گے. مدرسے مسجد کو بیچ تو نہیں سکتے ہیں یا اس کی جگہ کو بیچ نہیں سکتے، لیکن اپنا حق تو ہے نا، جو پہلے گیا اس کا حق بن جاتا ہے. اپنا حق چھوڑنے کے لیے پیسے لے رہے ہیں، یہ ہوتا ہے. نہیں تو یہاں پر بھی اسی طرح گائے بھینس مر گئی تو حق تو ہمارا ہے نا، لیکن بیچ نہیں سکتے. اپنا حق چھوڑنے کے لیے بس اس کو کہے کہ حق چھوڑ رہے ہیں، لیکن شرط یہ کہ آپ حق چھوڑنے کے لیے پیسے دیں. پیسے لے سکتے، اس کو حق کے اختصاص کو چھوڑنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہ نستعین وهو خیر معین. ثم ان منفعة النجس المحللة للأصل او للنص قد تجعله مالا عرفا. منفعت کبھی عین نجس کو عرفاً مال بنا دیا کرتا ہے جب اس میں منفعت محلل مقصودہ موجود ہو. ثم ان منفعت النجس المحللۃ، وہ نجس کا منفعت جو حلال منفعت ہے. حلال کیوں ہے؟ للاصل، اصل کی بنیاد پر کہ ہر چیز میں اصل حلیات ہے. او للنص، یا شارع نے اس منفعت کو خود نصاً حلال قرار دیا ہے. قد تجعلہ، کبھی وہ منفعت اس نجس کو قرار دیتا ہے مولاً عرفاً، عرفاً مال بنا دیتا ہے منفعت کی سے. الا انہ منع الشرع عن بیعہ، اگر یہ کہ تحقیق شانی ہے کہ شارع نے اس نجس کو بیچنے سے منع کیا. جلد المیتۃ، جیسے مردار کی چمڑی. اذا قلنا بجواز الاستسقاء به لغیر الوضوء، ہم کہتے ہیں کہ اس مردار کی چمڑی کے ذریعے سے پانی پلانا جائز ہے، ڈول بنا کر کے مثلا لغیر الوضوء، وضو کے علاوہ یا پینے کے علاوہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں.
کما ہوا مذہب و جماعت، جیسے ایک جماعت کہتی کہ اس کو پانی پلانے کے لیے استعمال کیا جاتا، درختوں کو مثلا، کھیتوں کو مثلا. مع القول بعدم جواز بیعہ، جبکہ ہم قائل ہیں کہ اس نجس کو بیچنا تو جائز نہیں ہے، لظاہر الاجماعات المحکیت، کیونکہ وہ اجماعات جو حکایت کیے گئے اس کا ظاہر یہی ہے کہ جلد میتہ کو بیچنا جائز نہیں ہے. وشعر الخنزیر، یا سور کا بال، اذا جبزنا استعمالہ اختیارا، جب ہم اجازت دیتے کہ سور کا بال اختیاری حالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مال عرفی قرار دیں گے منفعت کی وجہ سے، لیکن بیچنے کی اجازت نہیں ہے. والکلاب الثلاثۃ، اور تینوں کتے، شکاری کتا، ریوڑ والا کتا، حفاظت والا کتا، اذا منعنا عن بیعہا، جب کتوں کو بیچنے سے منع کرتے ہیں لیکن اس کو استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اس کی بنیاد پر عرفاً مال ہے کتے بھی، لیکن بیچنے کی اجازت نہیں ان لوگوں کے نزدیک جو بیچنے کو کتے میں منع کرتے ہیں، تینوں کتوں کو بیچنے کی بھی اجازت نہیں دیتے. مثل ہذہ اموال، تو اس قسم کی چیزیں، جلد میتہ، سور کا بال اور کلاب ثلاثہ، یہ سب مال ہے. لا تجوز المعاوضۃ علیہا، لیکن اس پر معاملہ کرنا جائز نہیں ہے. ولا یبعد جواز ہبتها، لیکن ان چیزوں کو ہبہ کرنا جائز ہو، بعید نہیں کہ جائز ہے. عدم المانع، کیونکہ مانع نہیں ہبہ کرنے میں، یہ نص کی طرف سے منع بھی نہیں آیا ہے. مع وجود المقتضی، مقتضی موجود ہے کہ منفعت محللہ موجود ہے. فتعمل، وقد لا تجعلہ مالا عرفا، اور کبھی کبھی منفعت اس نجس کو مال عرفی نہیں بناتا ہے. کس کو؟ فتعمل، وہ امر بتعمل ہے، فتعمل فعل امر ہے نہیں. وقد تجعلہ مالا عرفا، کبھی کبھی یہ چیزیں جلد میتہ جیسی چیزیں نجس، این نجس، اس میں منفعت ایسے ہوا کرتے جو اس نجس کو عرفی مال نہیں بناتا ہے. جیسے کھانا خراب ہو گیا یا گوشت خراب ہو گیا، تو اب اس میں منفعت ہے کہ چیلوں کو کھلا دیں گے، لیکن وہ منفعت اس چیز کو مال عرفی نہیں بناتا، کیونکہ وہ اتنا بیکار فائدہ ہے کہ اس کو منفعت نہیں مانا جاتا ہے. عرفاً جو ہے گویا کہ منفعت بھی نہیں ہے، اگرچہ کہ کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہے بہرحال، لیکن پھر بھی اس کو عرفاً منفعت نہیں مانا جاتا. منفعت نہیں مانا تو مال بھی عرفاً نہیں مانا جائے گا اس کو. قد لا تجعلہ مالا عرفا، کبھی کبھی وہ منفعت اس نجس کو عرفاً مال نہیں بناتا ہے. لعدم ثبوت المنفعت المقصودۃ منہ، کیونکہ منفعت مقصودہ اس نجس سے ثابت نہیں ہے. منہ لہو، اس کے لیے منفعت، اس چیز نجس کے لیے، نجس سے منفعت مقصودہ اس نجس سے اس آدمی کے لیے ثابت نہیں ہے. وَإِن ترتب علیہ الفوائد، اگرچہ کہ دنیا کی ہر بیکار سے بیکار چیز پہ کوئی نہ کوئی فوائد مترتب ہوا کرتے ہیں، تو اس میں بھی فائدہ تو مترتب ہے، لیکن منفعت عرفی نہیں مانا جاتا اس کو. کالمیتۃ التی یجوز اطعامها لجوارح الطیر والایقاد بها، جیسے مردار مر گیا، مردہ جانور مثلا مر گیا، یجوز اطعامها، جائز ہے اس کو کھلا دینا، لجوارح الطیر، جو پرندوں میں درندے ہوا کرتے، یعنی گوشت کھانے والے پرندے، ان کو کھلا سکتے ہیں. والایقاد بها، یا اس مردار کی وجہ سے آگ جلائی جائے جس سے دیگ پکائی جائے مثلا. والعذرۃ للتسمیب، یا فضلات عین نجس ہیں، عین نجس فضلات سے کھاد بنائی جائے مثلا. فإن الظاہر انها لا تعد اموالا عرفا، ظاہر یہ کہ یہ عرفاً مال شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اتنے بیکار فوائد ہیں کہ جو منفعت عرفی شمار نہیں ہوتے ہیں. کما اعترف بہ جامع المقاصد، جیسے کہ اس
منفعت نہ ہونے کو جامع المقاصد نے اعتراف کیا شرح قول علامہ میں، یہاں پر کہا یجوز اقتناء الاعیان النجسۃ لفائدۃ، یہ جائز ہے رکھنا عین نجس کو کسی فائدے کی خاطر، مثلا ہم نے بھینس جو مری ہوئی تھی گھر میں رکھا ہے کہ کوئی بھی پاگل آئے گا جو حق اختصاص لینے کے لیے اس کو دے دیں گے، اس لیے رکھا ہوگا مثلا۔ ظاہر ثبوت حق الاختصاص فی هذه الامور، ظاہر یہ کہ حق اختصاص موجود ہے ان امور میں، مری بھینس کے اندر جو ہے ہمیں حق اختصاص تو ہے کہ النوشع جو حق اختصاص پیدا ہوا ہے، ان الحیاضت کہ ہم نے پہلے اس کو گھیرے میں لیا، مری ہوئی بھینس کو ہم نے پہلے قبضے میں کر لیا، و اما ان کون اصلها مالا للمالک، یا اس وجہ سے کہ ان امور کا اصل مال تھا ہمارے لیے ہی، یعنی مالک کے لیے، ہمارے لیے خود ہی مال تھا پہلے، کما لو مات حیوان لہو، جیسے ایک حیوان تھا اس کے لیے، اس کے مالک کے لیے، وہ حیوان مر گیا تو اب حق اختصاص پر موجود ہے۔ او فسد لحم اشتراہ للاکل، ایک گوشت جو خریدا تھا کھانے کے لیے وہ فاسد ہو گیا، علی وجہ خرج عن المالیت، اس طریقے سے وہ فاسد ہو گیا جو مالیت سے خارج ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی حق اختصاص تو ہمارا موجود ہے، ہم اپنا دست بردار ہو جاتے ہیں، اس کے پیسے لیتے ہیں کہ دست بردار ہو رہے ہیں۔ والظاہر جواز المصالحة علی حق الاختصاص، ظاہر ہے کہ مصالحت کرنا جائز اس حق اختصاص پر بلا عوض، بغیر عوض کے بھی ہم اس کو دے سکتے ہیں، بناء علی صحت هذه الصلح، اس بنیاد پر کہ صلح صحیح ہے، بل مع العوض، بلکہ عوض کے ساتھ بھی مصالحت کریں کہ آپ اتنی بھینس مری ہوئی لے جائیں، ہم دستبردار ہوتے ہیں، بناء علی انہ لا يعد ثمنا لنفس العین، اس بنیاد پر کہ یہ جو پیسے لیے ہیں، عوض لیا ہے، یہ ثمن اور قیمت حساب نہیں ہوتی اس مری ہوئی بھینس کے لیے، حتی یکون سحتا، یہاں تک کہ حرام ہو جائے، مقتضی الاخبار، اخبار میں آیا کہ نجس العین کو بیچنے کی اجازت نہیں، فهو سحت، وہ حرام پیسہ ہے، یہاں پر ہم بیچنے کا عنوان ہی نہیں آنے دے رہے کہ سحت و حرام ہو جائے، بلکہ یہاں پر حق اختصاص اٹھا رہے ہیں، اس کے بدلے میں پیسے لے رہے ہیں۔ صلی اللہ